رب المشرقين ورب المغرب لا اقسم بیوم القیامہ، لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کون سا نفس انسان ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا بھی۔ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شے ہے تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خواہش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے، بدی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ اور یحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں۔ علی ان نسوی بنانا، یہاں کننا محض سمجھنا چاہیے، بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح۔ فرمایا فیضا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چڑیا جائیں گی، خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان قروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو بتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ انسان اپنے نفس میں خود بصیرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعْذِورًا، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے۔ ہوتا ہے کہ انسان کوئی شخص جو ہے بڑا چند زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں عذرات موجود ہے، تو وہ تنظیم کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، عجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا۔ اے نبی آپ اس قرآن کو دیکھیے، اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی، ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا۔ جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولیں گے، اور قرآن اب اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے، تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا۔ یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے، نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تمویل کرتا ہے۔ سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہو اللہ واضح کر دیتا ہے، تم بڑا بھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، وہ وعدہ کر دیتا۔ تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیز ہے، اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ وہ اس کی بیان کرنے والی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیے اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول کئی دن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے پہلے سے معلوم ہے،
چہرے آئے تھے اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا کچھ بھی تفصیل تو ہونا ہوگا، تو چاہے اب رزلٹ کلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے. اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رویت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے، لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی. اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے. اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس، ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا. کلا اذا بلغت التراقی، اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے، ایک بڑی قیامت ہے. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. ایک قیامت ہے وہ فرد کی قیامت ہے، موت جب آتی ہے، قیامت صغریٰ. کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں. وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گردہ کچھ ہو کہیں سے، کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو، کسی طریقے سے ہو. تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز پکار کر لیتا ہے. قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے، یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور وہ جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکل بھی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے. پھر بدل گیا قوافی. فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ دی. تصویر نفسی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے. حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا. ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر. ایحسب الانسان ان یترک سدى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے جسے یوں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی بات پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب تک نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی. ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک جوک کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. علقۃ فخلق فسوی، پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نقش و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا. فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر. فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث کسی کو مذکر. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، عقل کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی میں یہ سب کچھ کر رہی ہے اس پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے.